ہماری شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے بڑے بہت ہاتھ جوڑ کے بہت معافی کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، بڑوں کے پاس یہی بہانہ ہے کہ صاحب آج کل کے نوجوان بچے کہاں سن رہے ہیں ہماری نوجوان بچوں کے واہیات قسم کے کاموں پر بڑوں کی طرف سے یہ تائید ملتی ہے کہ ہماری کہاں سن رہے. گھر کا باپ ہے، گھر کا بڑا ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب نوجوان بچہ ہے میرا نہیں سن رہا، دوستاں کر لیے صاحب میں کیا کروں. واہیات قسم کی شادیوں میں پودینے کا ہار آ رہا ہے، ایسا پودینے کا ہار وہ بیچارہ گردن بھی اس کی برداشت نہیں کر سک رہی، بڑے باجوں کے ساتھ گاجوں کے ساتھ اور پڑاہوں کے ساتھ لایا جا رہا ہے، اور ویسی شادی میں باپ بھی کھڑا ہوا ہے، خاندان کے بڑے لوگ بھی ٹھہرے ہوئے، ناچ گانا چل رہا ہے، واہیات قسم کے باجے چل رہے ہیں، نوجوان بچے نہیں سن رہے صاحب میں کیا کروں. یہ شریعت کی میں کمزوری کی بات ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. آپ خاندان کے بڑے ہیں، اگر آپ صاحب کہہ دیتے کہ یہ چیز اگر ہوتی ہے تو میں نہیں رہ سکتا، تو میں دیکھتا کہ اس بیٹے کی کتنی محبت ہے اپنے باپ سے، اس کے دوستوں کی کتنی محبت ہے اس کے باپ اس کے دوست کے والد سے. لیکن چور تو خود میرے دل میں دبا ہوا ہے، میں خود چاہتا ہوں یہ چیزیں ہو جائیں، بلکہ ایسے بے غیرت باپوں کو بھی اب تو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ بارات میں بچوں کے ساتھ بڑے بوڑھے جن کے قدم نہیں ٹکتے زمین کے اوپر، قبر میں پاؤں لٹکتے ہیں لیکن کمر برابر ہلکا دے رہے، ایسے بھی دیکھنے میں آ رہے واقعات العیاذ باللہ. کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ کچھ تو نبی کی غیرت کا ہم مطالعہ کر لیتے میرے بھائیوں. ایسی واہیات قسم کی چیزیں آ رہی ہیں جس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں پلٹ پلٹ کر آ رہی ہیں، پلٹ پلٹ کر آ رہی ہیں، مختلف قسم کی آزمائشیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں. ایک صرف ہماری شادی اگر درست ہو جائے، ایک شادی اگر ہماری درست ہو جائے تو شاید میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہمارا درست ہو جائے گا. حیدرآبادیوں کی شادیوں کا تو عالم بڑا عجیب ہے، عجیب مسئلہ ہے. 10 بجے سے پہلے کھانے کا تو مسئلہ شروع ہی نہیں ہوتا. مسجد میں نکاح ہو گیا تو صاحب بس 12 خون معاف ہو گئے. سر میں مغرب میں نکاح ہو گیا مسجد میں تو 12 خون معاف ہے. اب 11 بجے 12 بجے سے پہلے دولہا آنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. ایسا تو ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے. اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے. غیرت جو بڑی بات ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، غیرت جو چیز ہے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں نرمی قطعاً جائز نہیں ہے. شریعت کے معاملے میں تو سختی دکھانی چاہیے. خاندان کا اگر کوئی بڑا ہے جس کی وہاں چلتی ہے تو وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہوا اگر دیکھے تو ڈٹ جائے اس جگہ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو آدمی کسی منکر چیز کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے. آقا نے حکم دیا ہے اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے، اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، اور زبردستی کر کے غیر شرعی چیز کو روکنے کا حکم ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. دوسرا درجہ حضور نے فرمایا اگر طاقت کے بل پر زبان ہاتھ سے روکنے پر تو ہمت نہیں ہے تو پھر دوسرا درجہ زبان سے روکو، منع کرو یہ چیزیں غلط ہیں. اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اور اگر زبان سے روکنے کی بھی ہمت اور طاقت نہیں تو کم سے کم اس کو اپنے دل سے برا سمجھو. اور فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کم تر حصہ ہے. اگر منکر کو دیکھ کر دل کے اندر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے تو آقا کے ارشاد کے مطابق ایمان بھی ختم ہو گیا، ایمان بھی ختم ہو گیا. اگر منکر کو دیکھ کر، غیر شرعی چیز کو دیکھ کر اگر دل کے اندر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور احساس تک نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان مردہ ہو چکا ہے، ایمان مر چکا ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. لیکن افسوس ہوتا ہے حالات کو دیکھ کر، مشاہدوں کو دیکھ کر. بڑے بڑے لوگ ہیں، خاندان میں چلتی ہے، فیصل بنتے ہیں وہ معاملات کے اندر، اور یہ کہتے ہیں صاحب نوجوان ہیں، بچے ہیں، صاحب کہاں سن رہے ہیں آج کل کے بچے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. الینہم عریکہ کی جو بات صحابہ نے فرمائی اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول نرم طبیعت کے مالک تھے اپنی ذات کے معاملے کے حد سے.
شریعت کے معاملے کے اندر اللہ کے نبی سے زیادہ باغیرت کوئی نہیں تھا، باغیرت کوئی نہیں تھا۔ شریعت کے خلاف کوئی ہو جاتا تو حضور کو برداشت نہیں ہوتا، اور ہم اس حضور کے امتی ہیں، اس نبی کے ہم امتی ہیں۔ شریعت کے خلاف اگر ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے۔